کرنسی کی خرید و فروخت کے لیے شریعت ہمیں کیا اصول بتاتی ہے، کیا رہنمائی کرتی ہے، کن چیزوں کا ہمیں خیال کرنا ہے، کن سے بچنا ہے؟ جی، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ صرف کرنسی نہیں، جو بھی چیز آپ خریدے بیچیں، بالکل جو آپ کے ٹرانزیکشن اور آپ کے کانٹریکٹ کا جو سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے، جس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو شرعی حوالے سے ایک عام مسئلہ ہے کہ اس کے بارے میں چند چیزیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ چیز وجود میں آ چکی ہو، اس دنیا میں موجود ہو۔ دوسری یہ ہے کہ وہ آپ کی ملکیت میں بھی آئی ہو، اور تیسرا ہے کہ ملکیت میں آنے کے بعد آپ کے قبضے میں بھی آئی ہو۔ اور ان سب چیزوں کے ساتھ یہ بات خود بخود لازم ہے کہ وہ چیز ایک متعین ہو، بالکل دوسری چیزوں سے الگ تلگ ہو، یعنی اس طرح الگ تلگ ہو کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکے کہ یہ چیز ہے۔ خدا نخواستہ اگر وہ چوری ہو جائے، جل جائے، تو پتہ چلے کہ یہ چیز نہیں رہی اب، اور فلاں کا مال جل گیا، چوری ہو گیا، فلاں کا باقی رہ گیا۔ تو اس طرح ایک اسپیسیفائڈ شکل میں اس کا الگ تلگ ہونا ضروری ہے، متعین طور پر۔ تو یہ ایک ضروری چیز ہے کسی بھی سبجیکٹ میٹر کے لیے۔ صحیح۔ تو جب آپ کرنسی خریدتے ہیں تو اس میں بھی یہ بات ضروری ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک دوسرا اصول بھی ہے کہ عام چیزوں کی جو تعین ہے، اسپیسیفیکیشن ہے، وہ زبانی بیان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ میرے پاس ایک موبائل ہے جو اس طرح ہے، تو زبانی طور پر میں اس کو واضح طور پر ڈیفائن اور واضح کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ کافی ہے اس کے تعین کے لیے۔ بالکل۔ اس طرح اشارے کے ذریعے بھی تعین ہوتی ہے چیز کی۔ تو بعض چیزیں جو ہے وہ تو، لیکن کرنسی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو اشارے کے ذریعے آپ متعین کر سکیں، یا یہ کہ جس کو زبانی بیان کے لحاظ سے آپ متعین کر سکیں۔ کرنسی اور سونا چاندی یہ واحد ایسی چیزیں ہیں جس کی تعین کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ آپ کے پاس آ جائے، یعنی آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ نے اگر مجھے پیسے دینے ہیں تو پیسے میرے لیے کب متعین ہوں گے کہ یہ 10 روپے آپ نے مجھے دیے؟ یہ اس سے نہیں ہوں گے کہ آپ کے پاس 10 روپے اور آپ اس کی طرف کہیں کہ یہ والے 10 روپے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ 10 روپے میں آپ سے لے لوں، صحیح، تو تب وہ میرے لیے متعین ہو جائیں گے کہ ہاں یہ 10 روپے میں نے لیے ہیں۔ جی، تو کرنسی اور سونا چاندی کا معاملہ تھوڑا سخت ہے اس شرط کے حوالے سے کہ اس کے لیے الگ تلگ ہونے کے لیے اور قبضہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ آدمی کے پاس عملاً آ جائے، یا تو اس کے اکاؤنٹ میں آ جائے یا اس کے ہاتھ میں آ جائے، صحیح ہے، یا اگر خود نہیں ہے تو کسی ایجنٹ کے ذریعے یہ کام ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک ضروری چیز تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کو، جو کرنسی میں نے آپ کو بیچی ہے یا آپ سے میں نے خریدی ہے، جی، تو وہ واقعی موجود بھی ہو آپ کے پاس، اور وہ متعین بھی ہو، الگ تلگ ہو، اور یہ ہے کہ اس پہ میرا قبضہ بھی ہو جائے اور آپ کا بھی قبضہ پہلے سے ہو چکا ہو، اس طریقے سے جو میں نے ابھی وضاحت کی۔ تو ایک ٹھیک ہے، اہم بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام ضابطہ ہے شریعت کا، جس کے بارے میں صریح حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالے بالکالے سے منع کیا ہے، جی، یعنی اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ایک ادار کو دوسرے ادار کے بدلے میں ایکسچینج کیا جائے۔ تو ایکسچینج آف ڈیٹ سے حضور نے منع فرمایا ہے کہ مثلا میرے آپ کے اوپر 1000 روپے قرضہ ہے، تو وہ میں کسی اور کو بیچ دوں، اور جو چیز وہ مجھے دے وہ بھی ادار پر ہو، تو ادھر سے بھی ادار ہو، ادھر سے بھی ادار ہو، تو یہ صورت کسی بھی معاملے میں جائز نہیں ہے۔ تو جو کرنسی کا کاروبار ہے اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو ایک اہم بات تو یہ ہے۔ دوسرے کا اہم اصول یہ ہے، جیسے کہ لیوریج کے مسئلے میں ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی، کہ ضمانت، کہ ایک شخص دوسرے کی طرف سے کسی چیز کی ضمانت اور یقین دہانی کراتا ہے، کفیل بنتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، تو گارنٹی کی، ضمانت کی اجرت لینا، اس کا معاوضہ لینا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ایک واضح بات ہے کہ میں اگر آپ کو عملاً قرض دیتا ہوں اور اس قرض پر میں آپ سے کوئی سود وصول نہیں کر سکتا، تو اگر میں کسی چیز کی ضمانت اٹھاؤں اتنی رقم کی، تو جب اصل رقم دینے پر میں کچھ اضافہ نہیں لے سکتا، تو اس کی ضمانت پر تو بطریق اولیٰ میں نہیں لے سکتا۔ تو ضمانت کی جو اجرت ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور چوتھی بات تو بالکل واضح ہے کہ سودی معاملات تو ناجائز ہے، ایک مسلمان، ہر مسلمان اس سے واقف ہے۔ اور فارکس ٹریڈنگ میں سواپس کی صورت میں سود کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے آگے ہم بات کریں گے، کیری ٹریڈنگ میں سود کے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ معاملات ناجائز ہیں۔ ایک اہم اصول اس میں لیوریج کے حوالے سے ہے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ
جو لیوریج ہے اس کی فقہی حیثیت کیا ہے، جی فقہی طور پر ہم اس کو کیا قرار دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ جو بروکر ہے وہ پارٹنر تو ہے نہیں، نہ وہ خود خریدار ہوتا ہے، تو جو اصل خریدار ہے اس کو وہ رقم کچھ فراہم کرتا ہے اور اس کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اور میری یہ رقم ساتھ لے کر بڑے بڑے سودے کریں۔ تو اس رقم کی حیثیت زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ قرض ہی کی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اب جب اس رقم کی حیثیت قرض کی ہے تو اس پہ قرض والے اصول لاگو ہوں گے، اور قرض میں ایک عام بات ہے کہ قرض پر آپ کو اضافہ نہیں لے سکتے۔ تو اس صورت میں لیوریج کی بنیاد پر جو فیس لی جائے یا فیس میں اضافہ کیا جائے تو وہ سود کہلائے گا۔ اور یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر بغیر لیوریج کے کام کرے تو اس کی فیس کچھ اور ہوتی ہے، مثلا اس سے $30 لیے جاتے ہیں، لیکن اگر آپ لیوریج کی سہولت بھی حاصل کرنا چاہیں تو آپ سے $60 لیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو $30 ہے اضافی، یہ آپ لیوریج کے مد میں گویا کہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی فارکس ٹریڈنگ کا اصول ہے کہ آپ نے اگر اس دن ہی میں کاروبار مکمل نہیں کیا، دوسرے تیسرے دن پہ لے گئے کیونکہ آپ کو نفع کم مل رہا تھا تو آپ زیادہ نفع کی اس میں مؤخر کر دیں اپنا معاملہ، تو اس صورت میں ہر دن کے حساب سے پھر آپ کو $20 یا اس سے کم و بیش الگ سے دینے پڑیں گے۔ تو بنیادی فیس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لیوریج کی وجہ سے، جی، اور پھر روزانہ جتنے دن گزریں گے تو ہر دن کے حساب سے پھر آپ کو مزید دینا پڑے گا۔ تو یہ جتنا بھی اضافی ہے یہ سب سود کی تعریف میں ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کا مارجن ہے وہ تو آپ کی اپنی رقم ہے، لیکن جو لیوریج پر آپ نے لی ہے تو گویا کہ آپ نے سودی قرضہ لیا ہے۔ تو جو بھی لیوریج کے معاملات ہیں تو گویا کہ وہ سودی معاملات ہی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فارکس ٹریڈنگ کی اگرچہ بنیادی نیچر کوئی ناجائز نہیں ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ اس لیے کہ اس میں کرنسی کی خرید و فروخت ہے، لوہا، تانبا، اجناس وغیرہ وغیرہ کی، یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام دنیا میں عام حالات میں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور جائز بھی ہوتی ہے، لیکن وہاں جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں تو وہ بالعموم ناجائز طریقے ہوتے ہیں، جس پہ آگے ہم بات بھی کریں گے۔ صحیح۔ تو یہ ایک چند بنیادی اہم اصول ہے جو فارکس کے مسائل سمجھنے میں ہمیں بہت مدد دیں گے۔